الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم استحیوا من اللہ حق الحیاء قالوا انا نستحیی یا رسول اللہ والحمد للہ قال ليس ذلك إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث شریف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے اس طرح حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس بات پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حیادار بن گئے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے صحیح طور پر حیا کرے گا وہ سب سے پہلے اپنے سر اور سر کے ساتھ جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے گا، پھر اپنا پیٹ اور پیٹ کے متعلق جتنے اعضاء ہیں ان سب کی حفاظت کرے گا، اور فرمایا کہ وہ شخص موت کو اور فنا ہونے کو یاد رکھے، اور فرمایا کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. اب جو شخص یہ سارے کام کرے گا بس اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا. اب اس حدیث مبارکہ کے اندر سب سے پہلے جو حفاظت ہے وہ سر اور سر کے متعلقات. تو سر کے متعلقات میں ایک بڑا متعلق زبان ہے، اور اس زبان سے جیسے اور سارے گناہ ہوتے ہیں ویسے غیبت بھی سرزد ہوتی ہے، اور یہ غیبت بڑا خطرناک گناہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم سے کسی کو یہ بات پسند ہے تم میں سے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ بھائی اپنا سگا، پھر اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کا گوشت کوئی کاٹ کر کھا سکتا ہے؟ فرمایا کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے؟ فَكَرِهْتُمُ، اللہ فرما رہے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ تمہیں یہ ناپسند ہے. تو جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتے، مردہ بھائی کا، اسی طرح کسی بھی مسلمان کی غیر مسلم کی غیبت کر کے اس کا گوشت مت کھاؤ، اس کی عزت مت بیچو. اب غیبت کسے کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تشریح فرمائی. حضرات صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کسے کہتے ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ سن لے تو اس کو ناگوار محسوس ہو، اس کو کہتے ہیں غیبت. یعنی کسی کا بھی اس طرح تذکرہ کرنا جو تذکرہ اسے ناگوار گزرے، اسے غیبت کہتے ہیں. اب وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ یہ بات کہہ دی تھی کہ یا رسول اللہ وہ قصیرہ، اشارہ کر کے قصیرہ، چھوٹے قد کی، ان کا قد بھی چھوٹا تھا، قصیرہ چھوٹے قد.
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا کلمہ کہا اگر اس کلمے کو سمندروں میں ڈالا جائے تو یہ سمندروں کو خراب کر دے، اس طرح کا کلمہ، تو یہ غیبت میں شمار۔ حالانکہ حضرت صفیہ قد کی چھوٹی تھی، اسی وجہ سے صحابہ کرام نے آگے پوچھا جب آپ نے غیبت کی تعریف کی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ذرا بتائیے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے بھائی میں موجود ہے پھر بھی غیبت ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جناب وہ اس میں ہے، میں منہ پہ بھی کہہ دوں گا، میں منہ پہ کہہ دوں۔ تو پوچھا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ اس میں ہے پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، جو بات تم لوگ کہہ رہے ہو وہ اس میں موجود ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے تم بات کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر تم نے بات کی ایسی جو اس میں موجود ہی نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، بہتان، یہ تو اس سے زیادہ سخت ہے، اللہ بچائے۔ تو یہ غیبت زبان سے، پھر یہ کتنی خطرناک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت اور بدتر ہے، زنا سے بھی زیادہ، بدکاری سے زیادہ سخت غیبت ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کس طرح ہو گیا کہ غیبت جو ہے بدکاری سے بھی زیادہ؟ فرمایا دیکھو جب انسان بدکاری کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بدکاری کی خدا نخواستہ، پھر توبہ کی شرائط کے ساتھ آدمی نے توبہ کر لی تو اللہ کے ہاں وہ توبہ قبول ہے۔ لیکن اگر کسی نے غیبت کی پھر خدا سے توبہ کی تو صرف اللہ سے توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوگی، جب تک صاحب غیبت جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اس کو معاف نہ کرے، تب تک معاف نہیں ہوگی۔ اب ہم تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تبھی تو غیبت کرتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں تبھی ہم دوسرے کی غیبت اور برائی کرتے ہیں۔ اگر ہم سمجھیں کہ نہیں وہ سب ہم سے بڑے ہیں پھر غیبت ہوگی نہیں، ہم تو غیبت ہی اس لیے کرتے ہیں۔ اب جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، اس سے معافی کیسے مانگیں؟ اور معافی نہیں مانگیں گے تو توبہ ہوگی بھی نہیں۔ اور غیبت کر کے انسان عموماً جو غیبت لوگ کرتے ہیں نا وہ پھر اس کو گناہ برائی تو سمجھتے نہیں ہیں نا کہ معافی مانگیں۔ بدکاری ہو گئی خدا نخواستہ، اس کو ہر انسان گناہ سمجھتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن اس کو تو کوئی گناہ سمجھتا ہی نہیں، روز کا معمول ہے، روز کا معمول۔ اب یہ غیبت کتنی سخت ہے، اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت، اور قیامت میں یہ نیکیاں سارے لوگ لے جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے آپ نے میری غیبت کی ہے۔ تو فرمایا میاں تم اتنے بڑے آدمی نہیں ہو کہ میں خام خواہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دیتا پھروں، اتنے بڑے آدمی نہیں ہوں، اپنی نیکیاں کر کے میں تمہیں دے دوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری غیبت کرنے کی کہ اپنی نیکیاں کروں تمہیں اٹھا کے دے دوں، میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ بھی غیبت کر کے اپنی نیکیاں دینی ہیں۔ اس لیے اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں نا، کتنی نیکیوں کے مواقع ہیں، انسان نیکی کرتا ہے، نیکیوں کے انبار اپنے پاس رکھتا ہے، لیکن اللہ بچائے، اللہ بچائے، جو حقوق ہمارے ذمے رہتے چلے جا رہے ہیں یہ قیامت کے دن سب ادا کرنے پڑیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے سے اور اپنے سینے سے گوشت ہٹا رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ اور ان کی عزتوں پر بات کیا کرتے تھے۔
اب آپ نے کسی کی غیبت کی، اللہ بچائے ہم نے کسی کی غیبت کی، تو اب دیکھیں ہم نے اس کی عزت کو خراب کیا، اس کی عزت میں داخل۔ تو اس لیے غیبت کسی کی کرنی نہیں چاہیے اور سننی بھی نہیں چاہیے۔ کرنے سے تو آپ بچ رہے ہیں لیکن سن رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے میمون بن یسار رحمہ اللہ تعالی، رات کو سوئے تو خواب میں آیا کہ ایک کالا حبشی سامنے مردہ پڑا ہوا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے اس کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی میں اس کا گوشت کیوں کھاؤں؟ کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ کہ میں نے تو اس کے لیے ایک کلمہ بھی نہیں بولا، نہ اچھا نہ برا، غیبت کہاں سے ہو گئی؟ میں نے تو نہ اچھا کلمہ ان کے لیے بولا ہے نہ برا بولا ہے۔ تو کہا ہاں آپ نے نہ اچھا بولا ہے نہ برا، لیکن آپ کے سامنے اس کی غیبت کی گئی اور آپ اس پر خاموش رہے، خوش رہے، تو آپ بھی غیبت میں شریک ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت رکھتا ہے اس بھائی کی مدد کرنے کی، قوت رکھتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی، پھر بھی وہ اس کی مدد نہ کرے، فرمایا اس کو اتنا بڑا گناہ ملے گا جو دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ ہو، یعنی اس گناہ کا وبال اس کے ساتھ ہو۔ مدد کر سکتا ہے اور روک سکتا ہے غیبت کو، تو روک دے، خود اٹھ کر چلا جائے۔ اور اگر ایسی مجلس ہے نہ روک سکتا ہے، نہ خود اٹھ کر چلا جا سکتا ہے، نہ ان کی طرف سے توجہ ہٹا سکتا ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے لکھا ایک کام تو یہ کرے کہ اس کی بات کو سچا نہ سمجھے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اس کو سچا نہ سمجھے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ جو اس نے بات بتائی ہے اس کی کھود کرید میں نہ پڑے کہ آیا یہ بات ہے یعنی بھئی خدا نے مجھ سے تو پوچھنا ہی نہیں ہے نا قیامت میں آپ نے کیا کیا، اللہ نے تو مجھ سے اپنے بارے میں پوچھنا ہے بھئی تو نے کیا کیا۔ سارے جہاں کا ٹھیکہ تو ہم نے نہیں لیا، اپنی ذات کی بات ہے کہ بھئی تم نے خود کیا کیا، تم اس کا جواب میں دیکھوں کہ بھئی میری اس میں کیا مسئلہ ہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں خام خواہ اس بھائی کے بارے میں بدگمانی مت کر، بدگمانی مت کر۔ اور فرمایا کہ اس غیبت کرنے والے کو اپنے دل میں برا سمجھو، جیسے غالباً سقراط کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے ایک معتبر آدمی سے سنا ہے وہ آپ کی غیبت کر رہے تھے، تو فوراً جواب دیا کہ جب اس نے میری غیبت کی تو وہ معتبر کہاں ہوا، کیونکہ جب آپ نے غیبت کر دی تو آپ شرعاً فاسق ہو گئے۔ اب ایک آدمی شریعت میں فاسق ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک معتبر آدمی سے سنا ہے وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ بھیا وہ آدمی شرعاً فاسق ہو گیا، معتبر کہاں سے؟ ہم نے اس بات کو پلے باندھ دیا۔ تو غیبت اتنی خطرناک چیز۔ اب انسان کرے کیا جب غیبت سنے؟ پہلی بات سنے نہیں۔ ہماری عمومی مجلسیں دوستوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو تو ہم روک سکتے ہیں۔ گھر میں ہم بڑے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں، ان کو روک سکتے ہیں۔ اگر ہم چھوٹے ہیں تو یہ کام کریں کہ جن کے بارے میں وہ بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھیں۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا معمول تھا کسی کا دل نہیں توڑنا تھا، جو بھی آتا جو بات کرتا حضرت سنتے۔ کبھی کبھار کوئی ایسا آدمی آتا کسی کی غیبت کرتا، حضرت اس کی پوری بات سنتے۔ جب پوری بات سن لیتے پھر فرماتے بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ایسا آدمی تو ہے ہی نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی۔ اب حضرت کا یہی کہنا کافی تھا کہ تمہیں غلط فہمی ہو۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے، رائے ونڈ میں 2
حضرات تھے، ان کی آپس میں کچھ طلق کلامی ہو گئی، فیصلہ حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے پہلے ایک کو بلایا، ان کی بات سنی، پھر دوسروں کو بلایا، ان کی بات سنی، اور پھر دونوں کی صلح کروا دی۔ جب صلح ہو گئی تو حضرت کے نواسے تھے، ان سے ان دونوں نے کہا کہ جی ابا جی نے میری بھی بات سنی، مجھے بھی کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دوسرے کی بھی بات سنی، اسے بھی کہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور پھر ہماری صلح بھی کروا دی۔ تو نواسے نے پوچھا ابا جی نے کان کون سا آپ کے قریب کیا تھا؟ کیونکہ حضرت ایک کان سے بالکل نہیں سنتے تھے، بالکل نہیں سنتے، دوسرے سے سنتے۔ تو انہوں نے جو کان بتایا، فرمایا اس سے تو ابا جی بالکل سنتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا جب مجھے موقع ملا تو میں نے عرض کی ابا جی یہ آپ نے ان دونوں کی صلح کروائی، وہ بات کرنے آئے تھے تو آپ نے ان کی بات سنی۔ فرمایا میں پاگل ہوں دوسرے کی غیبت سنتا ہوں، بس میں نے صلح کروا دی، بات کسی کی نہیں سنی، کان وہ آگے کر دیا جو سنتا ہی نہیں، کہ وہ خام خواہ مسلمان کی بات دل میں آ جائے۔ اور ہماری کیا حیثیت ہے، حضرت بڑے آدمی، لیکن حضرت کی بھی کیا حیثیت ہے، امام الانبیاء، سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا میاں مجھے کسی بھی ساتھی کی بات نہ پہنچایا کرو، انی ارید ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، بس میرا یہ دل ہے کہ میں جب تم سے نکل کے اللہ کے ہاں جاؤں تو میرا سینہ سب کے لیے صاف ہو، میرا سینہ سب کے لیے صاف ہو، کسی کی بھی بات میرے دل میں نہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سنیں گے، ہمیں بھی اثر تو پڑے گا۔ جب حضور فرما رہے ہیں تو غیبت نہ سنا کریں کسی کی بھی، جب کوئی اس طرح کا تذکرہ ہو فوراً روک دیں کہ میاں اس بات کو چھوڑ دیں، ہم اپنی بات کریں، پرائی سے ہمیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے۔ تو یہ غیبت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، اور نیکیاں ہم دے رہے ہیں۔ اب رمضان شریف قریب ہے، رمضان سے پہلے یہ آخری بیان ہے۔ رمضان شریف میں تو یہ نشست نہیں ہوتی، اس لیے کہ تراویح وغیرہ کی مصروفیات ہوتی ہے، افطاری کی مصروفیات ہوتی ہے۔ تو رمضان میں بھی ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد نہ ہو، کیونکہ روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اب اتنی لمبی دیر گرمی میں ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں، اور خدا نخواستہ اگر ہم غلط کاریوں میں مبتلا ہیں، زبان سے ایسا بول رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو پھر دیکھیں ہمارا روزہ فرض تو اتر جائے گا، لیکن جو اس روزے پہ برکات ہمیں نصیب ہونی چاہیے وہ نہیں۔ اس لیے ابھی سے مشق کریں، کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے۔ رمضان شریف کی مشق کریں کہ ہماری زبان غلط نہ بولے، ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہمارا کان غلط نہ سنے، اور ہم اکثر عادت ڈالیں اللہ اللہ کرنے کی، تاکہ رمضان شریف کا ایک بھی لمحہ مجھ سے اور آپ سے ضائع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو غیبت سے مکمل محفوظ فرمائیں، اور جو ہو گئی اس کو معاف فرما دیں، اور جن کی ہو گئی ان سے معافی تلافی کی توفیق عطا فرما دیں۔ اب ایک بات یہ کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی اور اب ہم اس کے پاس جا کر اگر کہیں کہ بھئی ہم نے آپ کی غیبت کی ہے، ہمیں معاف کر دیں، تو وہ معاف کرے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ہمیں بیچارہ بہت اچھا سمجھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے آپ کی غیبت کی ہے تو اس کے دل میں تو پتہ نہیں کیا باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جو بھی تعلق والے ہیں آئندہ تو بندہ کبھی کسی کی نہ کرے، جو ہو گئی تو ان سے
طریقے سے کہہ دیں میاں ہم دیکھو آپس میں ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے تعلق ہے، تو اونچ نیچ کچھ ہو جاتی ہے، حقوق ایک دوسرے پر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو آپ اللہ کے لیے آپ کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہوں وہ آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب اس میں وہ ساری بات آ گئی، اس کا دل بھی خراب نہیں ہوگا، ورنہ وہ کہے گا یار میں ان کو کیا سمجھتا تھا، انہوں نے مجھے کیا کہہ دیا، کیا بات کی ہوگی میرے بارے میں، تو یہ ان کو خدشے میں ڈال دے گا۔ اس لیے مختصر سا جملہ کہ بھئی معاف کر دیجیے، اور سب سے جس کے ساتھ بھی تعلق ہے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بھی یہی کرنا پڑے گا، اللہ معاف کر دے، میں جا کے ان سے معافی مانگتا ہوں، لیکن وہاں پھر معافی تلافی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، صلی علی محمد کما وفعل بنا ما انت انک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ جزاک اللہ۔